السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبدالرشید جامی اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک پیغام کے ساتھ، اور وہ پیغام اصلاح معاشرہ سے متعلق ہے۔ وہ ہے سگریٹ نوشی۔ سگریٹ نوشی ایک انتہائی بری عادت ہے۔ دین اسلام نے اس کو اسراف یعنی فضول خرچی میں شمار کیا ہے، لہٰذا اس بری عادت سے بچنا ہمارا اولین فریضہ ہے۔ اور یہ بری عادت اولاد میں اس وقت جاتی ہے جب بچہ سگریٹ نوشی کرنے والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کرتا ہے، یا ایسے نوجوان جو سگریٹ نوشی کرتے ہیں وہ اپنی عمر سے چھوٹے بچوں کو اپنی جانب مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح یہ بری عادت بڑوں سے چھوٹوں میں منتقل ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سگریٹ نوشی کے بے شمار نقصانات ہیں، جن میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ سگریٹ نوشی پھیپھڑوں میں ٹی بی پیدا کرتی ہے، حافظے کو کمزور کرتی ہے، اور اس کے علاوہ بھوک کو کم کرتی ہے، چہرے اور دانتوں کا رنگ زرد کرتی ہے، سانس میں تنگی پیدا کرتی ہے، اعصاب میں ہیجان پیدا کرتی ہے۔ سگریٹ نوشی کا عمل بڑھتا ہے تو امراض بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ آخری عمر میں سگریٹ نوشی کرنے والے شخص کو مختلف قسم کی بیماریاں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں۔ وہ دن بدن زندگی گزارنے سے لاغر نظر آتا ہے، نہ ہی وہ زندہ رہنے کے قابل ہوتا ہے اور نہ ہی اسے موت آتی ہے۔ اس کے علاوہ سگریٹ نوشی مالی طور پر بھی نقصان پہنچاتی ہے، اس لیے کہ جن لوگوں کا ذریعہ آمدن کم ہے ان کے پیسے جب سگریٹ نوشی میں خرچ ہوتے ہیں تو اس سے مزید کم ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے گھریلو ضروریات پوری کرنے میں دشواریاں لاحق ہوتی ہیں۔ یہاں تک کہ اگر سگریٹ نوشی کرنے والے کے پاس پیسے نہ ہوں تو وہ چوری، ڈکیتی، رشوت خوری، بے ایمانی جیسی بری عادات اختیار کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ اس لیے شریعت مصطفیٰ میں یہ حکم ہے کہ وہ چیز جو انسان کو تباہی اور ہلاکت میں ڈالے اس چیز کا اختیار کرنا انسان پر حرام ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اور سورۃ النساء میں اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنے آپ کو ختم نہ کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ آیات مبارکہ واضح طور پر اس جانب دلالت کرتی ہیں کہ کوئی بھی ایسا عمل انسان نہ کرے جو عمل اس کی صحت کے لیے باعث نقصان ہو، چونکہ سگریٹ نوشی جو ہے یہ انسان کی صحت کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اس لیے سگریٹ نوشی کرنے والوں پر اللہ رب ذوالجلال کے ان فرامین کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ النساء میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، پاک مال کے بدلے گندا مال نہ لو۔ اور اس کے علاوہ سورۃ الاعراف کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اللہ پاک حلال کرتا ہے تمام پاکیزہ چیزیں اور حرام کرتا ہے ناپاک چیزیں۔ اور اس کے علاوہ سورۃ المائدہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، فرما دیجئے کہ پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ ناپاک کی کثرت تمہیں تعجب میں ڈال دے۔ اس کے علاوہ حدیث نبوی سنن ابن ماجہ میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ خود نقصان اٹھاؤ نہ دوسروں کو نقصان پہنچاؤ۔ حضرات ان آیات مبارکہ کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے انسان کو چاہیے کہ وہ اچھی چیزوں کی جانب راغب ہو اور بری چیزوں سے احتیاط کرنے کی کوشش کرے۔ لہٰذا سگریٹ نوشی میں
کئی قسم کی خباستیں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں، لہٰذا اس بری عادت سے ہر حال میں اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو بچانا از حد ضروری ہے، اور وقت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہر ممکن طریقے سے اپنی اولاد کو اس بری عادت سے بچایا جائے، اور اس کا حل یہ ہے کہ اپنے بچوں کو بچپن سے ہی، چھوٹی عمر سے ہی سگریٹ کے نقصانات بتائیں، خبردار کریں، متنبہ کریں، اور تاکہ آپ کا بچہ بڑا ہو کر اس بری عادت کی جانب مائل نہ ہو۔ اور وہ بڑے حضرات جو سگریٹ نوشی کے عادی بن چکے ہیں، ان سے میری یہ گزارش ہے کہ اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے جانیں اور پیش ہونے کا خیال کریں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارا جو خدا ہے وہ حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے، ان میں کم از کم اتنی خشیت الہی، اتنا خدا کا خوف ہونا چاہیے تاکہ وہ محرمات چیزوں کے استعمال سے روکے، اور پھر ان کے اندر اتنی قوت ارادی اور عزم مصمم ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی نفسانی خواہشات پر غلبہ پا سکیں، ان میں اتنا عقل و شعور، حکمت اور تدبیر ہونی چاہیے جو ان کو اس بات پر آمادہ کر سکے کہ ہم ایک ایسے راستے پر چلنا چاہیں جس راستے میں نہ کوئی کمی ہے اور نہ کوئی کجی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ انسان جب اس طرح کے ایمان سے آراستہ ہوتا ہے جو اسے ممنوع چیزوں سے روکے، اور ایسے ارادے کا مالک ہو جو ارادہ باطل ارادوں پر غلبہ پا سکے، اور ایسی عقل رکھتا ہو جو عقل اس کی رہنمائی کرے، تو پھر وہ شخص کمال صفت سے متصف ہوتا ہے، پھر وہ اپنی زندگی عمدہ طریقے سے گزار سکتا ہے۔ وہ والدین جن کی غفلت کی وجہ سے بچے بری عادات یعنی سگریٹ نوشی میں ملوث ہیں، ان کو ان حالات میں چھوڑنا بھی خطرناک ہے۔ اگر اپنے بچوں کو ان حالات میں چھوڑ دیں گے تو آپ کے بچوں کا اثر ہمارے معاشرے پر بہت برا پڑے گا، لہٰذا والدین اور تربیت کرنے والوں سے یہ گزارش ہے کہ اپنی اولاد پر کڑی نظر رکھیں، ان کے حالات سے واقف ہوں، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا چال چلن، ان کی نشست اور برخاست سے مطلع رہیں تاکہ آپ اپنی اولاد کو راہ راست پر لا سکیں اور سلامتی اور عافیت کے کنارے تک پہنچا سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بری عادات سے محفوظ رکھے اور ایمان کی بہار عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔